بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا قال اللہ تبارک وتعالی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو ابدی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جہنم اور جنت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہر طرح کی ضروریات کو لگا رکھا ہے۔ اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنے کام پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو یہ سارے کاموں میں انسان جب مگن رہتا ہے تو جو اصلی اور ابدی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ابا آدم کو جہاں پر رکھا تھا، تو اس گھر کو جو ہمارا اصلی گھر ہے اس کی طرف لوٹ کر جانے کے لیے اس دنیا میں کچھ محنت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو پورا کریں گے تو اس گھر کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ ہم وہ اعمال نہیں کر پاتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو خصوصی طور پر اس لیے چن لیا ہے کہ 11 ماہ ہم اپنے جن کاموں میں لگے ہوئے تھے ان کو ذرا چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آئیں، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اور دوسری طرف جو نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے، اللہ کا سخت ترین عذاب، آگ کا عذاب، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات اور جہنم کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، اور یہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے دل میں ڈر اور خوف ہو کہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا۔ یا رعد کی آیت نمبر 35 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت، مثل الجنة التي وعد المتقون، کہ وہ جنت جس کا تقوی داروں کے لیے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے کہ فیہا تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنت کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اکلھا دائم، اس کا کھانا بھی دائمی ہے، وظلھا، اور اس کا چھاؤں اور سایہ بھی دائمی ہے، وہاں کوئی دھوپ نہیں ہے جو ستائے، وہاں بھوک نہیں ہوگی جو تنگ کرے، ضرورت اور حاجت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، تو یہ تو انجام اور ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت کے بارے میں کہ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، کہ وہ جنت جس کا تقوی داروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس میں ایسی نہریں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہونے والا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کی لذت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور ایسے شہد اور عسل مصفیٰ کی نہریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی ہوئی ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر دی کہ وہاں کا کیا ماحول ہوگا، اور حدیث مبارک ہے
مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی صفت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت وہ کھائیں گے اس میں، اور وہ اس میں جو ان کا دل چاہے گا وہ پئیں گے بھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ولا یتفلون، کہ وہ وہاں تھوکیں گے نہیں۔ جو منہ سے تھوک نکلتی ہے، گندگی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ سسٹم وہاں پر نہیں ہوگا۔ ولا یبولون، اور ان کو وہاں پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ ولا یتغوطون، اور نہ انہیں پاخانے کی وہاں حاجت ہوگی۔ اور فرمایا ولا یمتخطون، نہ وہ ناک سینکیں گے۔ ہر طرح کے عیوب جو دوسرے انسان کو دیکھ کر کے اس سے برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، جو دنیاوی حاجتیں ہیں انسان جن میں قید ہو کر رہ جاتا ہے، اگر ہم کھانا نہ کھائیں، کھانا نہ ملے، پینے کو پانی نہ ملے، تو ایک حد تک انسان برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اگر بھوک زیادہ بڑھ جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اللہ بچائے کہ بعض دفعہ آدمی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں وہ کھائیں گے جو ان کا دل چاہے گا۔ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو ان کا دل چاہے گا ان کو پینے کو ملے گا، جو ان کے آنکھوں کو اچھا لگے گا ان کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کھانے سے، اس پینے سے، اس دیکھنے سے ان کو جو دنیاوی اعراض ہیں وہ ان کو پیش نہیں آئیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ کھائیں گے، جب وہ پئیں گے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک، ایک ڈکار سی آئے گی اور پسینہ آئے گا، اس میں مشک کی طرح کی خوشبو ہوگی، بس اس کے اندر ان کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا پڑتا ہے، اگر چند سیکنڈ تک ہماری سانس رک جائے، اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے، یا باہر نکلنے کے بعد اندر نہ جائے، تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ جس طریقے سے سانس یہاں سہولت کے ساتھ چلتی ہے، اس طریقے سے اہل الجنت کو، جنت والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیح اور تحمید ان کے لیے آسان کر دیں گے، ان کو الہام کر دیں گے کہ وہاں پر وہ سانس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، تحمید بیان کریں گے، الحمدللہ الحمدللہ، اور سانس کی جگہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تسبیح ان کو الہام کریں گے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جیسا ہم سانس لیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے الحمدللہ کہیں گے، سانس اندر جائے گی، سبحان اللہ کہیں گے تو وہیں ان کی سانس ہوگی، باہر جائے گی، کہ مطلب 24 گھنٹہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں مصروف ہوں گے۔ اتنی پیاری اور خوبصورت زندگی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورہ میں جنت کے کچھ اور صفات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں اسی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، کہ جنت میں نہریں ہوں گی، بہت ساری نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر بھی ہوگی جس کی لذت کبھی ختم نہیں ہوگی، پانی کی نہر ہوگی جو پانی خراب کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا پانی ہم دیکھتے ہیں کہیں ایک جگہ اگر بند ہو کر رہ جائے تو کچھ عرصے کے بعد اس سے سڑنے کی بو آتی ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اس میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو لذت دے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اہل جنت کے لیے جو چاہیں گے ہر طرح کا پھل وہاں پر میسر ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک دفعہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر وہاں سے نکلنے کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں رہائش اختیار کرتے ہیں،
تو ہمیں سب سے بڑا ڈر اور خوف یہ لگا رہتا ہے اگر ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے پہ ہیں یا کہیں پر ہیں، تو کہیں ہم سے یہ چھوٹ نہ جائے۔ اگر ہم سے ہماری رعایت چھوٹ گئی تو دوسرا گھر دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گھر ہوگا، اگر ہمارا اپنا گھر بھی دنیا کی زندگی میں ہے تو وہ بھی چھوٹنے والا ہے۔ جتنی زندگی ہم گزار سکتے ہیں دنیا میں، جتنا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، 40 سال، 50 سال، 80، 100 سال، بالآخر ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن جنت کا جو ہمارا گھر ہے وہ ابدی گھر ہے کہ اس سے کبھی نکلنے کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کیسی خوبصورت اور پیاری تعلیم دی کہ جب جنت ایسی ہے جہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت جب مانگو تو فردوس کو مانگو۔ جنت کے 2 درجے ہیں، ایک اوپر والی جنت تھی، ایک نیچے والی۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو وہ فردوس اعلیٰ کو مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ کہ جب بھی اپنے رب سے جنت مانگو تو فردوس اعلیٰ کو مانگو، کیونکہ 2 جنتیں ہیں، ایک اوپر کی جنت ہے اور ایک نیچے درجے کی جنت ہے۔ اور اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت مانگو، فردوس اعلیٰ کو مانگو، اور پھر فردوس اعلیٰ کے اوپر وہ رحمان کا عرش ہے اور اسی عرش رحمان سے نہریں جنت کے لیے بہتی ہیں۔ اور اسی کو دوسری حدیث پاک میں جو کہ احمد و ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث سے فرمایا، ان فی الجنت بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد۔ فرمایا کہ جنت میں پانی کا بحر سمندر ہے پورا، فرمایا، اور اس طریقے سے دودھ کا اور شہد کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے۔ پھر ان سمندروں سے اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کے لیے نہریں نکالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رب تعالی نے جنت میں انسان کے لیے ہر وہ چیز رکھی ہے جس کی وہ وہاں خواہش کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کیا خواہش کر سکتا ہے، کتنی خواہشات پال سکتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو یہاں پر تو اس دنیا کی زندگی میں جتنی بھی ہماری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں ہمیں وہ کم لگتا ہے، تو لہذا جنت ایک ایسی جگہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہاں پر انسان کی ساری خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اور اسی کو سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، کہ اے جنت والو، اللہ سے ڈرنے والو، تم اور تمہاری بیویاں چمکتے چہروں کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور ان کے اوپر سونے کے پیالے اور گلاس ان کے اوپر لائے جائیں گے، ان کے پاس بھر بھر کے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش رکھیں گے۔ وتلذ الاعین، اور ان کے آنکھوں کو جو پیارا لگے گا، جو خوبصورت لگے گا۔ وانتم فیہا خالدون، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہوگی کہ اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے، وہاں سے داخل ہونے کے بعد کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بشر، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس جنت میں کیا کچھ بنا کر کے رکھا ہے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کے لیے کیا کیا ٹھنڈکیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بنا کر کے رکھی ہیں۔ تو اور بھی صفات جو جنت کی معلوم ہوتی ہیں قرآن سے، حدیث سے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب تعالیٰ سے زیادہ ہم جنت کو مانگیں، اور جنت میں بھی فردوس اعلیٰ کو مانگیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم اس سے زیادہ اور افضل سے افضل مانگنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جہنم،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مرسلات میں جہنم کے بارے میں اس کی صفات کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم ایسے دہکتے آگ والی ہوگی کہ ترمی بشرر، یہ بڑے بڑے شعلے پھینک رہی ہوگی، کالقصر جیسے کہ بڑے بڑے محل ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے شعلے وہ اوپر کی طرف پھینک رہی ہوگی۔ کأنہ جمالۃ صفر، جیسے ہم اونٹوں کو دیکھتے ہیں نا صحرا میں جب ہوتے ہیں تو جو سرخ اور گورے رنگ کی جو اونٹیں ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں، بڑی بڑی ایسے چل رہی ہوتی ہیں، ہل رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ ان کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ یہ اونٹ کی طرح۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا کہ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کا جو لباس ہوگا وہ تارکول کا ہوگا، سخت ترین گرم ترین، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کو چہروں کو آگ نے ڈھانپ کر کے رکھا ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اور پھر سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مزید صفات اس کے آگ کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں جو جنت اور جہنم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو اور جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ہم اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ہمت اور طاقت والا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جب ڈرا رہا ہے تو آگے جھکنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ دخان میں فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ زقوم جہنم والوں کا کھانا ہوگا اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کی جنت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ کا جو عذاب اور جو جہنم ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔